السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، یہ مرزا شہزاد اکبر معاون خصوصی مسٹر عمران خان نیازی، یہ کیا چیز ہے شہزاد اکبر یار؟ جو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کو پاکستان کے 50 ٹی وی چینل براہ راست 2 گھنٹے تک دکھاتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی وی آئی پی باتیں کرتا ہے یا اتنا وی آئی پی پرسنالٹی ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ مرزا شہزاد اکبر، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ تو یہ مرزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، جو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں مرزا ہوں اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس کو ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ 50 چینل ہیں تو 50 کے 50 دکھا رہے ہیں، اور اگر وہ 2 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں تو پورے 2 گھنٹے دکھا رہے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ اہم شخصیت ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف شہباز شریف کے پیچھے، شریف فیملی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہی اس کی ایک خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو میڈیا پہ 2 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ میڈیا پہ اور جتنے بھی ہمارے منسٹر آتے ہیں، یہ وہ کسی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ تو اس کے لیے کیا عمران خان نیازی صاحب نے خصوصی طور پہ میڈیا کو ہدایت کی ہے کہ یہ جب تک بولتا رہے، جب تک یہ گندی باتیں کرتا رہے، اس کی دکھاتے جائیں دکھاتے جائیں دکھاتے جائیں 2 گھنٹے؟ حد ہوتی ہے یار۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پچھلے یہ 4-5 مہینے پہلے بھی شہباز شریف سے وہ زلزلہ زدگان والے فنڈ کے حوالے سے باتیں کی تھیں، اور کہا تھا کہ یہ جی وہ ڈیلی میل میں چھپا ہے اور آپ نے کیا ہے، اور پھر یہ لندن چلا گیا، شہباز شریف کو چیلنج کرتا رہا کہ آئیں۔ آپ نے کہا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں ڈیلی میل والوں پہ کیس کروں گا، تو یہ وہاں روزانہ شہباز شریف کو جو ہے نا وہ بلاتا رہا کہ آؤ میں لندن میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کب کیس کرو گے، کب کیس کرو گے؟ تو جب شہباز شریف صاحب نے کیس کر دیا تو اب یہ خاموش ہے اس مسئلے پہ۔ اب یہ ایک نئی پٹاری کھول کے لے آیا ہے، ایک نیا ڈبہ اپنا کھول کے لے آیا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف نے بھینسوں کا جو کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اس سے اس کی انکم اتنی ہو گئی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور 7 ارب روپے کا الزام لگا کے 49 لاکھ روپے کا ایک رسید پیش کی ہے کہ جی یہ 49 لاکھ کسی فلانے بندے کے نام نکلے ہیں، اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طرح ہوئے۔ تو اس طرح میڈیا والوں، تمہیں بھی کوئی احساس ہونا چاہیے کہ چلیں جی وزیر اعظم کو آپ ٹائم دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے، یا کسی کو آپ دیتے ہیں، آپ اس طرح کے عام سے بندے کو جو نان الیکٹڈ ہے، جو الیکٹڈ ہے ہی نہیں، جس کی یہاں کی سٹیزن شپ ہی ڈیول نیشنل ہے اور جس کی یو کے کی سٹیزن شپ ہے، اس کو آپ اتنا ٹائم دے رہے ہیں، اور وہ بھی صرف الزام در الزام لگا رہے ہیں جناب شہباز شریف کے اوپر، الزام، اور کوئی کام کی بات نہ وہ کرونا کی بات کر رہا ہے، نہ وہ کوئی پاکستان کی پالیسی کی بات کر رہا ہے، نہ پاکستان کی سیاست کی بات کر رہا ہے، نہ پاکستان کی معیشت کی بات کر رہا ہے۔ الزام تراشیوں کے لیے عمران خان نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے عمران خان آپ نے نا حد ہی کر دی ہے، یقین کرو، میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں یار یہ اتنی زیادہ وہ سخت ویڈیو نہیں بناؤں گا، لیکن میں جب ان کے یہ چیزیں دیکھتا ہوں نا تو میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کل آپ نے ساری اس کی پریس کانفرنس سنی، 2 گھنٹے یہ پریس کانفرنس کرتا رہا کہ جناب یہ ٹی ٹی ہے، اور یہ بھینسوں والے پیسے ہیں، اور یہ سلمان ہے، اور یہ اکرم ہے، اور اس کے پاس یہ شہباز شریف کے یہ سٹنٹ مین تھے، اور یہ ایجنٹ تھے، اور یہ فلانا تھے۔ اور مجھے تو کل حیرت ہوئی ہے وہ شبلی فراز پہ، جسے میں سمجھتا تھا کہ بڑا یار کو ڈیسنٹ بندہ ہے۔ پہلے یہی جو مرزا شہزاد اکبر ہے فردوس عاشق اوان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اور اب یہ جو ہے شبلی فراز کال ایسے اس کا چپڑاسی بن کے بیٹھا تھا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟
اس نے کون سی بات ایسی اہم کر دی ہے کہ سارے چینل اس کے اوپر فکس ہو گئے ہیں؟ کون سی اس نے اتنے اہم ملک کی بات کر دی ہے؟ عمران خان صاحب کوئی ہوش کے ناخن لو اور انتقامی سیاست ختم کرو، لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس دو، کوئی ریلیف دو۔ لوگ جو غربت کی لکیر سے آپ نے پہلے 2 کروڑ تھے، آپ نے 7 کروڑ سے بھی زیادہ کر دیے ہیں، ان کا کوئی خیال کرو، ادھر بھی اپنا دماغ استعمال کرو۔ جب آپ ادھر اپنا مائنڈ ہی استعمال نہیں کر رہے کسی ریلیف کے پیکج پہ تو کیسے وہ آئے گا؟ کل ہی آپ نے کہا ہے کہ جناب شکر ہے کہ الحمدللہ رمضان میں مہنگائی نہیں ہوئی، تو فوراً ہی ٹی وی والوں نے ادارہ شماریات والوں کا نکال کے بتا دیا ہے کہ 82% آبادی فلانے گھی میں ہوئی، 82% اضافہ گھی میں ہوا ہے، اور 54% دال میں ہوا ہے، دال ماش میں ہوا ہے، چنے میں ہوا ہے۔ انہوں نے سارا کھول کے آپ کا رکھ دیا ہے، اور آپ کو رپورٹ ملتی ہے جی کہ کوئی چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئی نہیں۔ عمران خان صاحب آپ کو کیا پتہ؟ آپ کے کچن کا خرچہ تو کوئی اور چلاتا ہے، آپ کو کیا پتہ کہ دال مہنگی ہوئی ہے یا سستی ہوئی ہے، گھی مہنگا ہوا ہے یا سستی ہوا ہے؟ 52% تک چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور آپ نے کل دھڑلے سے یہ کہا ہے یا تو آپ نے جھوٹ بولا ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے، جیسے باقی چیزوں کے بارے میں آپ بغیر تحقیق کے بات کر دیتے ہیں۔ تو جناب یہ مرزا شہزاد اکبر کو لگام دو۔ یہ اس طرح کی الزام تراشی والی سیاست اور ماحول اور کرچل پاکستان میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ لوگ لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح جو ہے نا ہم اپنا روزی روٹی کا گزارا کریں، کس طرح ہم نے دن گزارنا ہے، کس طرح رات گزارنی ہے، کس طرح روزہ گزارنا ہے، اور آپ اس کو ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے اوپر جناب بولو۔ یہ کون ہے بھئی؟ یہ بتاؤ یار ویورز، آپ بتاؤ یہ کون شخص ہے مرزا شہزاد اکبر؟ کوئی کام کی بات اس نے کی ہے؟ آج کی اخبارات دیکھ لیں، کوئی کام کی بات نہیں، صرف انہوں نے اس کے اوپر الزام لگائے ہیں اور کہا ہے کہ جی شہباز شریف نے 3 دن میں میرا الزاموں کا جواب نہیں دیا، اس لیے وہ الزام سچے ہیں۔ بھئی تم کو کس چیز کے الزام دیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب والے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ مرزا شہزاد اکبر کے پاس کیسے آ جاتے ہیں؟ وہی کویسچن پھر نیب کر رہی ہوتی ہے۔ او خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہو یار؟ پورے سسٹم کوئی جو ہے نا اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہو۔ ہم گزارش کریں گے جو اہل اقتدار لوگ ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ اس کو لگام دو اور ملک کو صحیح پٹڑی پہ ڈالو، یہ غلط رستوں پہ نہ ڈالو۔ شبلی فراز صاحب آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کا کیا قد بڑا ہو گیا؟ آپ مرزا شہزاد اکبر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس لیے تو نہیں بیٹھے کہ میڈیا پورا اس کو کوریج دے تاکہ آپ وزیر اطلاعات ہیں؟ تو اگر یہ چیز ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ چھوٹی سی بات کے لیے آپ نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو، سبسکرائب تو آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آگے لائک اور شیئر کر کے پھیلاؤ، اور یہ بتاؤ کہ مرزا شہزاد اکبر کیا بلا ہے۔